على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. مجھے احساس ہے کہ آپ کافی دیر سے اس مجلس میں اور محفل میں موجود ہیں. اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے. کانفرنس کا عنوان بڑا خوبصورت اور دل نشین ہے. توحید و سنت کانفرنس. ہمارے ملک میں جتنی مذہبی کانفرنسیں ہوتی ہیں ان کے مختلف عنوان اشتہاروں پر لکھے جاتے ہیں. آپ انہیں پڑھتے بھی ہیں. کئی لوگ پسند کرتے ہیں کہ ہم اپنی کانفرنس کا عنوان رکھیں گے ختم نبوت کانفرنس. بڑا اچھا عنوان ہے، ہونا چاہیے. لوگوں کو آقا کی ختم نبوت کا مسئلہ سمجھانا چاہیے. اس کی آواز تھوڑی سی آہستہ کریں، کم کریں. کچھ اشتہاروں کا عنوان کم کریں، کم. کچھ اشتہاروں کا، اس میں میری گل سمجھ نہیں آئی یا کم کر دیں آپ. کچھ لوگوں نے اپنی کانفرنسوں کا عنوان رکھا عظمت صحابہ. اچھا عنوان ہے، ہونا چاہیے. وقت کی ضرورت ہے. لوگوں کو بتایا جائے کہ میرے آقا کی جماعت کتنی اعلیٰ جماعت.
کچھ لوگوں نے کانفرنسوں کا عنوان رکھا فکر آخرت کانفرنس۔ اس میں موت پہ گفتگو ہوئی، مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، قیامت کے دن کیا ہونا ہے، ہونا چاہیے۔ آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ جتنے عنوان رکھے جاتے ہیں کانفرنسوں کے، ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل کوئی عنوان ہے تو وہ توحید و سنت کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دوسرے عنوانوں کی اہمیت سے میں انکار نہیں کر رہا، ہم خود ان عنوانوں پہ گفتگو کرتے ہیں، ان عنوانوں پہ کانفرنسیں کرتے رہتے ہیں، لیکن سب سے عظیم اور اعلیٰ اور افضل اور خوبصورت عنوان اگر کوئی ہے تو وہ رب کی توحید کا عنوان۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے کہ میری جماعت کا نام یہی ہے اشاعت التوحید، میں اس جذبات میں آ کے یہ بات کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ میں قرآن کا طالب علم ہوں، اور جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں اس کے 30 پاروں کو، 114 سورتوں کو، 6600 سے زیادہ آیات کو، تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس مضمون کو بیان کیا ہے وہ توحید کا مضمون، بار بار بیان کیا، ہر صورت میں بار بار۔ آپ سورت فاتحہ ذرا پڑھیں، اس میں رب کی توحید ہے، الحمدللہ رب الرحمن الرحیم مالکی، آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا سر القرآن الفاتحہ، سارے قرآن کا راز اور سارے قرآن کا نچوڑ جو ہے یہ سورت فاتحہ میں، اور آگے علامہ ابن کثیر کہتے ہیں وَسِرُّهَا هَذِهِ الْكَلِمَةِ، اور ساری سورت فاتحہ کا جو نچوڑ ہے وہ اس کلمے میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورت فاتحہ میں توحید ہی توحید، آگے سورت بقرہ میں آپ چلے جائیں یا ایھا الناس اعبدوا، پھر دوسرے پارے میں آپ چلے جائیں الہکم الہم، آپ تیسرے پارے کے پہلے صفحے پہ چلے جائیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، پھر آپ سورت آل عمران کو شروع کریں اللہ لا الہ الا، بار بار اللہ اسے دوہرا رہے ہیں، کہیں عقلی دلائل، کہیں نقلی دلائل، کہیں دلائل وحی، کہیں اپنی صفات کا ذکر، علم غیب کا، مختار کل کا، متصرف ہونے کا، نافع و ضار ہونے کا، السمیع العلیم البصیر، ان صفات کا اللہ بار بار ذکر کرتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں۔ اگر گستاخی نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی بندہ بار بار ایک ہی بات کہے
مسجد میں وہی بات کرے، دروازے پہ وہی بات کرے، سڑک پہ وہی بات کرے، گلی میں وہی بات کرے، بازار میں وہی بات کرے، پھر اس کو دہرائے، پھر گھر میں دہرائے، صبح شام زور دوپہر، لوگ اسے پاگل کہیں، یہ پاگل ہے، ایک ہی بات کو دہرائے چلے جا رہا ہے، ایک ہی بات کو دہرائے چلے جا رہا ہے۔ لیکن ماں جو اپنے بچے پہ شفیق ہوتی ہے، جس چیز کا زیادہ خطرہ محسوس کرتی ہے نا، بار بار اسے متنبع کرتی ہے، بچہ جوان ہو جائے پھر بھی تنبیہ کرتی، اے کم نہیں کرنا تھے، اے کم نہیں کرنا۔ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، وہ بھی اپنے بندوں پر مہربان ہوا، اور سب سے زیادہ اس نے شرک سے روکا، اور سب سے زیادہ اپنی توحید کا سبق پڑھا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ جو امتیں انبیاء کو مجنون کہتی تھیں، کیوں کہتی تھی؟ اس معنی میں کہتے تھے کہ وہ مجنونوں والی گفتگو کرتا ہے، جس طرح پاگل لوگ بے سر و پا باتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی، اس لیے مجنون کہتے تھے؟ نہ، اس لیے مجنون کہتے تھے اسے دیکھو صبح شام دن رات، گلی چوراہا سڑک گھر باہر برادری غیر برادری، جب بھی دیکھو ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس رنگ میں مجنون کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے، ادھر دیکھو تو یہی آواز آ رہی ہے، ادھر دیکھو تو یہی آواز آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو قرآن پاک نے سب سے زیادہ جس مسئلے کو بیان کیا ہے، وہ مسئلہ کون سا ہے؟ توحید ہے۔ اس کو دلائل سے بیان کی، ہر قسم کے دلائل دی، پھر اللہ نے مثالیں دے دے کے سمجھایا، لوگوں کی دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھے اللہ نے لوگوں سے پوچھا، بتاؤ ایک نوکر ہو، ایک غلام ہو، اس کے کئی مالک ہوں، غلام ایک مالک کئی، اور مالک بھی ضدی ہٹ دھرم، نوکر ایک ہے غلام کئی ہیں، اور وہ ضدی ہیں، کمپرومائز نہیں کرتے۔ ایک مالک کہتا ہے تو تیار ہو، صبح میں تین لاہور بھیجنا، میرا ایک کام ہے۔ دوسرا مالک کہتا ہے اس میں گولی مار، میں تین راول پنڈی بھیجنا، وہ بھی اس کا مالک ہے۔ ایک کہتا ہے میرے کپڑے دھو، دوسرا کہتا ہے میرے بوٹ استری کر۔ نوکر ایک مالک کئی۔ میرے مولا تو نے کتنے سادہ طریقے سے اپنی توحید کو سمجھایا، نوکر ایک مالک کئی۔ فرمایا اس کے برعکس ایک ایسا نوکر ہے جس کا ایک ہی مالک ہے۔ پھر اللہ لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ دونوں برابر ہیں، ان میں سے بہتر کون ہے؟ بہتر نوکر وہ ہے جس کے کئی مالک ہوں۔ ادنا سا عقل رکھنے والا، ادنا سی عقل رکھنے والا بندہ بھی کہے گا نہیں، نوکر وہی بہتر ہے جس کا ایک ہی مالک ہو۔ اللہ نے یہ مثال دے کے لوگوں کو سمجھایا، بندہ وہ بہتر نہیں ہوتا جس کے کئی معبود اور مشکل کشا ہوں، بندہ وہی بہتر ہوتا ہے جس کا اکیلا مشکل کشا ہو۔ مثالیں دے دے کے سمجھے، اس کا ایک ہی مالک ہو، ایک ہی معبود ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دو قیدیوں کو جو خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تھے اور انہیں موقع ملا، اور انہوں نے ان دو قیدیوں کو رب کی توحید سنائی،
حضرت یوسف علیہ السلام وہ توحید سننے نہیں آئے تھے، وہ اس لیے آئے تھے کہ تم ہمیں توحید سنا، وہ تو خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تھے، انہیں موقع مل گیا توحید سنانے کا۔ معلوم ہوتا ہے جو سچا داعی ہوتا ہے نا اور سچا مبلغ ہوتا ہے، جلسے کا موضوع کوئی سا ہو وہ اس میں سے توحید بیان کرنے کا راستہ نکال لے۔ اس کی تقریر پوری نہیں ہوتی جب تک رب کی توحید بیان۔ کہتے ہیں نا ایک مولوی صاحب تھے، وہ ہر جمعے تے شہادت حسین، ہر جمعے پہ شہادت حسین۔ کہیں ہوتے ہیں محرم الحرامی مولوی، انہیں اور کچھ نہیں آتا، نو، ہر جمعے پہ لوگ اگ گئے، لوگ ہاتھ بننے، بھائی استاد جی کوئی منہ دا ذائقہ بدلو، کوئی نواں موضوع۔ فرمایا اگلے جمعے آنا، میں اہمیت نماز پہ گفتگو کروں۔ لوگوں بھی شکر کی، چلو کوئی موضوع تو بدلے۔ مولانا نے اہمیت نماز پہ تقریر شروع کی، کہیں گے نماز بڑی اہم چیز ہے، کسی موقع پہ معاف نہیں ہے، عرش پہ بلا کے رب نے فرض کی ہے۔ کرتے کرتے مولانا کہتے ہیں نماز اتنی اہم ہے، حضرت حسین کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گیا تھا، وہاں بھی نماز پڑھتے رہے۔ مقتدی آنکھیں میں مولوی آ گیا اپنے مسئلے تے، اس نماز وچوں شہادت حسین کٹ لی۔ جو صحیح داعی ہوتا ہے نا، موضوع کوئی سا ہو، وہ اس میں سے توحید بیان کرنے کا راستہ نکالتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ لوگ توحید سننے نہیں آئے تھے، وہ تو خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تھے۔ موقع ملا اللہ کے پیغمبر کو، اور اللہ کے پیغمبر نے انہیں توحید پر واز شروع کر دی۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم واسحاق ویعقوب۔ میں ہی بیان کرتا ہوں، میں پہلے کبھی تعارف نہیں کروایا، آج اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں۔ کیوں؟ توحید بیان کرنا چاہتے تھے۔ متکلم جتنا اونچا ہو اس کے کلام میں اتنا اثر ہوتا ہے۔ ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے حضرت یعقوب کا نام لیا، حضرت اسحاق کا نام لیا، حضرت ابراہیم کا نام لیا، لوگ حضرت ابراہیم سے واقف تھے، جانتے تھے کہ ابراہیم کون ہے۔ حضرت یوسف نے ان کا نام لے کر ان کو بتایا کہ جو توحید والا مسئلہ میں تمہارے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، میرے پردادا ابراہیم نے بھی یہی بیان کی، اس لیے ان کا نام لے۔ یہ نام لینے کے بعد کہتے ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ما کان ما ینبغی ما یجوز، ہمیں یہ لائق نہیں، ہمیں یہ مناسب نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو سانجی بنائیں۔ اللہ ہم پر اتنے انعامات کرے، اتنی نعمتیں کرے، نبوت کے تاج ہمارے سر پہ رکھے اور نبوت ہماری اولاد میں محدود کر دے، اور ہم شرک کریں، یہ ہمیں لائق نہیں، ہم شرک نہیں کرتے، رب نے ہمیں شرک سے بچایا ہے۔ ذالک من فضل اللہ، یہ جو شرک سے بچ جانا ہے یہ اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ جس پہ اللہ فضل کرتا ہے وہ شرک سے بچ جاتا ہے۔ آگے جو بات حضرت یوسف نے کہی وہ وہی بات ہے جو رب نے نوکروں اور غلاموں کی مثال دے کے کہی۔ حضرت یوسف نے کہا ارباب متفرقون، کیا الگ الگ مشکل کشا بہتر ہیں؟ ارباب متفرقون خیر، کیا الگ الگ رب، الگ الگ ضروریات پوری کرنے والے، یہ میں نے رب کا معنی کیا ہے، ضروریات پوری کرنے والے، الگ الگ ضروریات پوری کرنے والے، الگ الگ مشکل کشا
الگ الگ حاجت روا یہ بہتر ہیں ام اللہ الواحد یا اللہ اکیلا بہتر ہے؟ کیا جواب تھا؟ الگ الگ مشکل کشا بہتر نہیں. وہ مشرکین کرتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، کہ گردوں میں پتھری ہو گئی ہے نا تو پیر دکھا رہے ہو. یہ محکمہ اللہ نے ان کے سپرد کیا. جوڑاں چ ہوا ہو گئی ہے نا تو شاہ جیونے جاؤ. یہ ہوا کڈھن والا محکمہ اللہ نے ان کے سپرد کیا. اولاد نہیں ہوتی نا تو سلطان باہو چلے. یہ ہے ارباب متفرقون خیرن. الگ الگ مشکل کشا، کوئی گردے کی پتھری نکالنے والا، کوئی جوڑوں سے ہوا نکالنے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی رہائی بخشنے والا، کوئی صحت دینے والا، یہ بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار یا اللہ اکیلا القہار ڈاڈھا. امیر شریعت نے مانا کیا. القہار کا معنی کیا کیا؟ ڈاڈھا. کیا جواب تھا جی؟ الگ الگ مشکل کشا بہتر ہے یا اکیلا؟ ہم موحدوں کا اکیلا اللہ ہے. ہمارا داتا بھی وہی ہے، ہمارا گنج بخش بھی وہی ہے، ہمارا دستگیر بھی وہی ہے، ہمارا غوث اعظم بھی وہی ہے، ہمارا غریب نواز بھی وہی ہے، ہماری مشکلیں حل کرنے والا وہی ہے، ہمیں صحت دینے والا وہی ہے، رہائیاں بخشنے والا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، السمیع لکل دعا وہی ہے، العلیم لکل حال وہی ہے، النافع وہی ہے، الضار وہی ہے. لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت. جس کو تو دینا چاہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور جس سے تو روک لے اس کو دینے والا کوئی نہیں. ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کوئی آدمی دولت مند دولت کے بلبوتے پر کچھ چیز حاصل کر لے نہیں، اس کی اجازت نہ ہو تو ایک پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا. میرے آقا نے کہا تھا فَإِنَّهُ إِن لَمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تیری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگنا. مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر رب تجھے جوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے تو پوری خلقت مل کر تجھے جوتی کا تسمہ بھی نہیں دے سکتی. الگ الگ معبود بہتر نہیں ہوتے، الگ الگ مشکل کشا بہتر نہیں ہوتے. مشکل کشا. اس پر میں کتنی مثالیں پیش کرتا چلا جاؤں، میں آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا. اوت کے میدان میں وقتی شکست ہو گئی، میدان میں مشہور ہو گیا قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک شہید ہو گئے. مشرکین بڑے خوش. میرے آقا زخمی ہیں. ایک پہاڑی پہ آپ کو لے جایا گیا، پیچھے میدان جنگ سے ہٹا لیا گیا. وہ ایک چھوٹی سی غار ہے. آپ بھی کبھی عمرے پہ گئے ہوں تو اوت کے طرف گئے ہوں تو وہ غار آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ہم نے بھی کئی دفعہ اسے دیکھا. اس غار میں چند بندے آپ کے ساتھ تھے. سامنے والی پہاڑی پر مشرکین کی فوج کا کمانڈر ابو سفیان وہ سامنے آ گیا. وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے. بعد میں اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے ایمان کی دولت دے دی. فتح مکہ سے کچھ پہلے، ابھی میرے نبی مکے میں داخل نہیں ہوئے، اس سے کچھ پہلے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. پھر وہ اللہ کی رستے میں لڑے، ان کی ایک آنکھ شہید ہو گئی. پھر لڑے، ان کی دوسری آنکھ شہید ہو. وہ کوئی سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے ہو؟ گالیاں نکالنی آسان ہوتی ہیں. معاویہ کا باپ ہے نا، اور ہند معاویہ کی ماں ہے. آج کل ہمارے سیاسی لوگ بھی ہند پر تبرہ کر رہے ہیں. مریم نواز نے اگر کوئی بیان دے دی ہے
تو تم اس میں ہند کو کیسے لے آئے ہو بھائی؟ کہ ہند کلیجہ چبانے والی اور واشی کو کہنے والی کہ حضرت حمزہ کو قتل کر دے، یہ ہند ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ صرف معاویہ کی ماں نہیں ہے، میرے نبی کی ساس بھی ہے، اور سانس ماں کے برابر ہوتی ہے۔ اس کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کی زوجہ محترمہ ہیں۔ ہند کے ساتھ اس کو تم نے مثال دے دی۔ فتح مکہ کے دن ہی انہوں نے کلمہ پڑھا، تو کیا کلمہ پچھلے سارے گناہوں کو مٹا نہیں دیتا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ واشی کا جرم کم جرم تھا؟ یہ تم نے کہانیاں بنائی ہیں، یہ کلیجہ چبانا اور یہ سارا یہ کہانیاں بنائی ہیں تم نے۔ اگر ایسا ہوتا تو واشی جب آیا تو میرے آقا نے واشی سے کیا کہا تھا؟ بولو نا، بولتے کیوں نہیں؟ اس کو تو میرے نبی نے کہا تیرا ایمان قبول ہے، تیری ساری غلطیاں گناہ معاف ہیں، میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے چچا یاد آ جائے۔ اس کو تو یہ کہا، اور جب ہند آئی تو میرے نبی نے کہا مرحبا۔ کیوں فرق ہے؟ میرا نبی عادل نہیں ہے؟ واشی سے میرا نبی کہتا ہے میرے سامنے نہ آ، اس کا جرم زیادہ ہے یا ہند کا جرم زیادہ ہے کہ اس نے کلیجہ چبایا جس طرح تم کہتے ہو، اس نے گردے نکالے؟ جرم تو اس کا زیادہ تھا، اسے میرا نبی کہتا ہے میرے سامنے نہ آ، اور ہند آتی ہے تو میرا نبی کہتا ہے مرحبا، جی آیا نو، اور پھر یہ بیعت کرتی ہے، پھر سوال و جواب ہوتے ہیں۔ میرے نبی کہتے ہیں چوری نہیں کرو گی، تو یہ میرے نبی کی ساس ہے نا، میرے نبی ان کے داماد ہیں، تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا خاوند ہے نا ابو سفیان، اے ذرا ہاتھ دا تنگے، پیسے اتنے خرچ نہیں کردا، اس کی جیب سے اگر میں کبھی پیسے نکال لوں تو اے تے چوری نہیں ہوئے گی نا، اے اتھے ہی مسئلہ رکھ کے جانا جی، گھر والوں کو نہیں بتانا جا کے، یہ تواڈیاں واسکٹا جیبا خالی، اتھے رکھ کے جانا جی۔ اگر کوئی ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو چلو ان تک آواز۔ آپ نے فرمایا زرد زرد چیز نہ لیا کر، سبز سبز چیز لے لیا کر۔ کیا مطلب؟ زیور بنان واسطے، سونا چاندی بنان واسطے نہ لیا کر، تے کھان پین واسطے تے سبزی خریدن واسطے بتائے بغیر بھی خامد کی جیب سے نکالے، کوئی چوری نہیں۔ یہ فتح مکہ کے دن سوال و جواب ہو رہے ہیں جناب۔ زنا نہیں کرو گی، ہند کہتی ہے کبھی شریف عورتوں نے بھی زنا کی، اس کی پاکیزگی دیکھیں آپ، کبھی شریف عورتوں نے، حیادار عورتوں نے بھی زنا کیا۔ بیعت کرنے کے بعد ہند کہتی ہے مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، آج سے پہلے دنیا کا کوئی خیمہ اور کوئی گھر مجھے اتنا مبغوض، اس گھر سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ کے گھر سے تھی، آپ کے خیمے سے تھی، آپ کے گھر والوں سے تھی، آج سے پہلے۔ اور اب اس دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے آپ کے گھر کے سوا اور گھر والوں کے سوا جن سے میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ آپ کا خیمہ، آپ کا گھر، گھر والے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ یہ سن کے میرے نبی نے کہا والذی نفس محمد بیدہ وَأَيْضًا، سنو گے؟
مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میرا خیال بھی تیرے اور تیرے گھر کے بارے میں یہی، تم اسے گالیاں نکالنے لگ جاتے۔ میرے نبی کہتے ہیں کہ وہ میرا گھر پیارا گھر ہے۔ ابو سفیان بعد میں مومن بنے، دونوں آنکھیں شہید ہو گئیں، تیسری جنگ میں جانے لگے۔ بچوں نے کہا بابا آنکھیں تو آپ کی ہیں نہیں، تو جنگ میں آپ جانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ تو فرمایا لڑ تو نہیں سکوں گا، لڑوا تو سکوں گا، میرے تجربے سے تو فائدہ حاصل کرو گے۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، سامنے آ گئے۔ ان کے ذہن میں وہی تھا کہ نبی پاک شہید ہو گئے، بڑے خوش تھے۔ انہوں نے کہا آئین محمد، تم میں محمد ہیں؟ ادھر سے حضرت عمر جواب دینے لگے، نبی پاک نے منع کر نہیں جواب دیا۔ اس کو اب یقین ہو گیا کہ نبی پاک موجود ہو نہیں ہوتے تو جواب آتا۔ اس نے کہا آئین ابو بکر، کہاں ہے ابو بکر؟ حضرت عمر پھر اٹھنے لگے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، نہیں جواب دیا۔ اس نے کہا آئین عمر، عمر کہاں ہے؟ یہ پھر اٹھے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جواب نہیں دینا۔ یہ ذاتی حملے کر رہا ہے اور ہم نے ذاتی حملوں کا جواب نہیں دینا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ یہ تینوں نہیں رہے۔ اس کے بعد اس نے بھی کسی کا نام نہیں لیا۔ آئین عثمان، نو۔ آئین علی، آئین طلحہ، آئین زبیر، طلحہ کہاں ہے؟ زبیر کہاں ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کہاں ہے؟ نہیں لیے۔ یہ اس کو بھی پتا تھا اسلام کی عمارت کھڑی ہے تو ان تینوں پہ کھڑی، یہ نہیں رہے نا تو اب اسلام کی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ ان تینوں کا پوچھنے کے بعد اس نے خوشی سے نعرہ لگایا اولو ہبل، ہبل کی جے ہو، ہبل زندہ باد، ہماری مدد ہبل نے کی ہے۔ یہ ہبل حضرت آدم کا بیٹا ہے حابیل، جسے بھائی نے قتل کیا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا شہید ہے۔ یہ پیر زادہ نہیں، نبی زادہ ہے، اور نبی زادہ پھر شہید۔ مت آنکھو بت پوجتے تھے، یہ ہبل بت ہے، اللہ کے نبی کا بیٹا ہے، دنیا کا پہلا شہید ہے۔ اس نے نعرہ لگایا اولو ہبل، ہبل زندہ باد، ہبل نے ہماری مدد کی۔ تین نعروں پر میرے نبی نے حضرت عمر کو بٹھایا، اور جب اس نے توحید پر حملہ کیا، میرے آقا نے فرمایا اٹھو عمر، اللہ کی توحید پر حملہ کر رہا ہے، اس کو جواب دے۔ کیا جواب دوں؟ فرمایا کہ اللہ اعلی و اجل۔ کس کو پکارا؟ نبی کے محب نے کس کو پکارا؟ نبی کے سچے عاشق نے کس کو پکارا؟ نبی کا سچا ماننے والا فاروق اعظم کس کو پکار رہا ہے؟ اور نبی کا جو گستاخ تھا اس وقت، بے ادب تھا، دشمن تھا، اس نے کس کو پکارا؟ ہبل کو، ایک نبی کے بیٹے کو۔ ادھر سے آواز اللہ اعلی و اجل۔ پھر ابو سفیان اٹھے اور کہنے لگے لنا عزا ولا عزا لکم، ساڈی مدد تے عزا فقیرنی نے کی تھی۔ پہلے کس کو پکار رہا تھا؟ شاہ بھائی بولو تو صحیح یار۔ ہن ہبل نو جفا مار کے رکھنا، کھلو نا، ہبل نو جفا مار کے رکھنا۔ اب ہبل گیا، اس کی جگہ کون آ گئی؟ اس کی جگہ آ گئی بی بی پاک دامن، بی بی اس کی جگہ آ گئی بی بی پاک دامن۔ پہلے اولو ہبل، پہلے ہبل، پھر کہتا ہے لنا عزا، ہماری مدد تو عزا فقیرنی نے کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر اٹھ،
اور اس کو جواب دے لنا مولا ولا مولا لکم، ہماری تو ہر میدان میں مدد ہمارے مولا نے کی، ہمارے رب نے کی۔ تو مشرکین کی عادت ہوتی ہے کبھی ایک کو پکاریں کبھی دوسرے کو پکاریں، اور جو موحد لوگ ہوتے ہیں توحید کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ ہر چیز کے لیے ہر وقت پکارتے ہیں، تو صرف کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام